بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے میں 2 روزے رکھنے سے کبھی جوڑوں کا مسئلہ نہیں آتا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ فجر سے پہلے خود بخود آنکھ کھل جانا نصیب کے جاگنے کی علامت ہے۔ گھر میں چیونٹیوں کا بڑھ جانا مہمان یا رزق آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ دل گھبرانا نظر بد کی علامت ہوتی ہے۔ سجدے میں رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بار بار ایک ہی خواب آنا اللہ کی تنبیہ بھی ہو سکتی ہے۔ دل کا اچانک تیز دھڑکنا کسی بڑے فیصلے کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اچانک پرانے گناہ یاد آنا توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ بلا وجہ غصہ آنا شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ رات کو دیر تک نیند نہ آنا فکر رزق کی کمی یا دل کی پریشانی ہوتی ہے۔ دوپہر میں نیند آنا جسمانی نہیں اکثر روحانی تھکن ہوتی ہے۔ گھر میں بار بار بلی آنا بعض اوقات رزق میں برکت کی علامت ہوتی ہے۔ بار بار دل اداس ہونا عبادت سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا رزق میں برکت کی علامت ہے۔ صبح اٹھ کر سکون محسوس ہونا دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ گھر میں بار بار بلب یا چراغ کا جل جانا غیر مثبت توانائی کا اشارہ ہوتا ہے۔ تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی نشانی ہے۔ رات میں آندھی آنا مصیبت کے آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا ہو جانا گناہوں کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائے تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفت آنے کی نشانی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا خوشخبری آنے کی نشانی ہے۔ ہنستے ہوئے آنکھ سے آنسو آنا بہت اچھے اور خوش مزاج ہونے کی علامت ہے۔ بغیر بتائے دوسروں کی مدد کرنا اعلیٰ اخلاق کی وجہ ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا کسی سلطنت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کا درد سن کر نرم پڑ جانا انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ خاموش رہ کر سب کچھ برداشت کرنا مضبوط کردار ہونے کی علامت ہے۔ چھوٹی خوشیوں پر شکر ادا کرنا خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ کان میں خارش ہونا یادداشت کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہاتھوں میں خارش ہونا دولت آنے کی نشانی ہے۔ نیند میں اچانک سے جھٹکا لگنا شیطان کے وسوسے کی علامت ہے۔ سوتے ہوئے منہ سے لار کا ٹپکنا اچھی نیند ہونے کی نشانی ہے۔ دکھ کے موقع پر ہنسی آنا لاپرواہ ہونے کی اور سخت دل ہونے کی نشانی ہے۔ ہر بات پر جلدی ناراض ہونا دل کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ غصے میں خاموش رہ جانا عقل مندی کی نشانی ہے۔ تنہائی میں رونا دل کے سچے ہونے کی علامت ہے۔ کسی کے لیے دعائیں کرنا محبت کا خوبصورت اظہار ہے۔ وقت پر ہار مان لینا نہیں، نئے راستے تلاش کرنا کامیابی کی علامت ہے۔ طاقت ظاہر کرنے سے کمزور نہیں ہوتی، دکھانے سے کمزور ہوتی ہے۔ وہ کبھی اندر نہیں بلایا جاتا جو ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ خاموشی کبھی بھی ہار نہیں ہوتی، یہ تمہاری چھپی ہوئی حکمت کا شعور ہے۔ جس انسان کو تنہائی پسند آنے لگے سمجھ لو وہ بزرگ ہو گیا ہے۔
تنہائی اللہ کی یاد اور خود احتسابی بڑھاتی ہے۔ جو تمہیں جذباتی کرے وہی تمہیں اپنے قابو میں کر رہا ہے۔ دانا انسان اپنی اگلی چال پر نہیں، دوسروں کی غلطی پر جیت لگاتا ہے۔ خاموش منصوبہ سب سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتے ہیں اور شعور والے صرف وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو خود کو ہر وقت مصروف دکھائے سمجھ لو وہ اپنی زندگی سے بھاگ رہا ہے۔ طاقت وقت سے پہلے ظاہر ہو جائے تو خود ہی مر جاتی ہے۔ جس گھر میں عورت ایک کام کرے وہ گھر جنت بن جاتا ہے، کیونکہ عورت کی اطاعت سے گھر میں سکون اور برکت آتی ہے۔ دانا انسان ہجوم میں نظر نہیں آتا مگر فیصلوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ جو ہر بات سمجھا دے وہ کبھی طاقتور نہیں بنتا۔ طاقت ہمیشہ آدھی بات میں ہوتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل ہتھیار چھپاتی ہے۔ آج کے زمانے میں دشمن وہ نہیں جو سامنے ہو، بلکہ وہ ہے جو تمہیں مصروف رکھے۔ عبادت کرتے وقت برے خیال آنا، یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے۔ جب انسان عبادت میں دل لگانے لگتا ہے تو شیطان وسوسے ڈال کر توجہ ہٹاتا ہے۔ ایسے وقت میں خوف یا مایوسی نہیں بلکہ اعوذ باللہ پڑھ کر دل مضبوط رکھیں۔ خدا نیت دیکھتا ہے، خیال نہیں۔ خواب میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا دشمن سے مقابلہ ہونے یا پریشانی ہونے کی علامت ہے، صدقہ دینا چاہیے۔ خواب میں کسی اور انسان کو ننگا دیکھنا یہ ذلت اور رسوائی ہونے کی علامت ہے، صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ خواب میں کالا سانپ دیکھنا یہ بڑے بڑے دشمن کو دیکھنے کی علامت ہے۔ خواب میں کالے سانپ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھنا یہ رنج اور تکلیف کی علامت ہے۔ خواب میں کالے سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن سے تکلیف پہنچنے یا رنج اور تکلیف کی علامت ہے۔ خواب میں کالے سانپ کو مار ڈالنا خوف دور ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں سمندری جھاگ دیکھنا بادشاہ یا بزرگ سے نفع ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنے آپ کو بیمار دیکھنا افسردہ اور غمگین ہونے کی دلیل ہے۔ خواب میں بیمار کو اپنی گود میں دیکھنا صحت اور تندرستی کی علامت ہے، راحت اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ جس نے خواب میں مدینہ شریف کو دیکھا وہ ترقی، علم اور دین دنیا کی بہتری پائے گا اور اسے مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ خواب میں مکہ شریف دیکھنے والوں کو دین کی سعادت نصیب ہوگی یا حج بیت اللہ کرے گا اور دولت پائے گا۔ اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی مرد خواب میں سونا دیکھے تو یہ پریشانی اور مصیبت اٹھانے کی دلیل ہے، اور اگر کوئی عورت دیکھے تو یہ آرام اور راحت کی دلیل ہے۔ خواب میں دیوار دیکھنا عزت اور مرتبہ بلند ہونے کی، بزرگی حاصل کرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں دیوار سے گرنا کسی بھی طرح کی پریشانی، مصیبت اور نقصان کی علامت ہے۔ خواب میں دیوار کو گرتا دیکھنا گمراہ اور بے دین ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں سفید سانپ دیکھنا بدخواہ اور پوشیدہ دشمن پر دلیل ہے، اور اگر کوئی شخص سفید سانپ سے بھاگ رہا ہو اور سانپ نے نہیں دیکھا تو یہ خوشی اور آرام کی دلیل ہے، اور اگر سفید سانپ نے پکڑا ہوا ہے اور کوئی دکھ نہیں دے رہا تو یہ بزرگی پانے کی علامت ہے۔ خواب میں کفن خریدنا یا کفن بنانا مصیبت میں گرفتار ہونے اور غم اور دکھ کی دلیل ہے۔ خواب میں مردے کا کفن پھاڑنا حرام مال جمع کرنے کی دلیل ہے۔ خواب میں امرود کھانا یا دیکھنا حلال مال اور خوشی نصیب ہونے کی دلیل ہے۔
خواب میں درخت سے امرود توڑنا لڑکی پیدا ہونے اور مال و دولت حاصل ہونے کی علامت ہے۔